ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار یاسر الیاس خان صاحب. آپ CEO ہیں سردار گروپ آف کمپنیز کے سینٹورس اینڈ پریزیڈنٹ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر ایسوسیشن. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سردار صاحب یہ پلیز بتائیے کہ ٹرکی اینڈ پاکستان ایک بائلیٹرلی اگر ریجن کے اندر دیکھا جائے تو کافی اسٹرانگ ریلیشنس دکھائی دیتے ہیں. بزنس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پاکستان اور ٹرکی کا آبویسلی کتنا زیادہ ایک ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تعلق ہے؟ دیکھیے جو آپ کی اکانومی ہے دیٹ از اے بیک بون آف اینی کنٹری. میں سمجھتا ہوں کہ بائیلیٹرل ٹریڈ شوڈ بی فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائرٹی آف اینی گورنمنٹ. ٹرکی کے ساتھ ایک بہت اچھا ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے ویل اوور 70 ایئرز, لیکن اس کو ہم مٹیریلائز نہیں کر پا رہے ان ٹرمز آف بائیلیٹرل ٹریڈ. آج اگر آپ بات کریں تو 1.1 بلین کا ٹریڈ ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ, وچ از انسفیشینٹ اگر کیپیسٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے. ٹرکی کے جو نمبرس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوریلیٹ نہیں کر رہے. ہم رقبے کی بات کریں تو ہم 8,80,000 اسکوائر کلومیٹرز ہیں, دیر اراؤنڈ 780,000. آبادی کی بات کریں تو وہ ڈبل, مور دین ڈبل, 227 ملین کی ہم بات کریں, وہ ہارڈلی 80 ملین. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی تو ٹرکی کلیکٹیولی 180 بلین کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے اینولی. پاکستان 25 بلین کراس نہیں کر پا رہا. ان کے کون سے سیکٹرز ہیں جس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں, اسے سیکھ سکتے ہیں. سو ان کے پاس ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں, ویلیڈیشن ہے اس سے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں, وہ پاکستان کو پاس آن کر سکتے ہیں. ہم کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں آن FTA, آن فری ٹریڈ ایگریمنٹ, جو آج تک ہم فارملائز نہیں کر سکے. سو ود دا پرائم منسٹرز وزٹ آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ سائننگ این FTA ود دیم. آپ دیکھیں آلریڈی ہم کچھ امکانات ہیں اس پر. I really hope so. I hope he's able to convince them because اس سے بہت سارا بینیفٹ پاس آن ہوگا آپ کے انڈسٹری کو. انڈسٹری از supposed to be the backbone of Pakistan in terms of future development. آپ دیکھیں جو آپ کا روزگار ہے, جو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, جو ایکسپورٹس آپ کی انہینس ہوں گی, اسی کے تھرو ہوں گی اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں کئی سیکٹرز میں ہم سے بہت آگے ہیں. اگر آپ کلیکٹیو ایکسپورٹ دیکھیں ٹرکی کی آن میس اسکیل, وہ مینلی وہیکلس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آلموسٹ 23 بلین کے قریب وہیکل کی ایکسپورٹس ہیں. مشینری کی بات کریں تو وہ 10 بلین کے قریب ان کا خالی مشینری, 13 بلین کے قریب ان کا جیمز جیولری کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو واٹ از پاکستان ڈوئنگ؟ ہم پروسیسنگ یہاں نہیں کر رہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ یہاں موجود نہیں ہے. اگر JVs ان کے ساتھ فارم کرتے ہیں, ایون فرنیچر سیکٹر دیر مے بی ایکسپورٹنگ ویل اوور $2 billion آف فرنیچر, ہم ہارڈلی $50 million کی بات کرتے ہیں. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. اس کے لیے ان کو کنونس کریں کہ جو ہمارے پاس SEZs یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, کم اینڈ انویسٹ ود آور پاکستانیز. ہم ان کے ساتھ مل کے کلیبریشن میں JVs کر کے یہاں پہ اپنی فیکٹری سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ری ایکسپورٹ کریں ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ دا ریسٹ آف یورپ, اور ٹیکس بینیفٹس ان کو دے سکیں. یو تھنک کہ کچھ وینچر کیپٹلز وہاں موجود ہیں جو پاکستان کو آلریڈی ٹیپ کر چکے ہیں؟ دے پرابلی وانٹ ٹو انویسٹ. دیکھیں ابھی بلوال میں بھی اور فیصل آباد میں بھی آپ کے پاس کافی کمپنیز آ رہی ہیں. فیصل آباد میں تو ہم خود دیکھ چکے ہیں کہ فیڈبیک میں ایک کمپنی ہے جو JV کر کے پیمپرز یہاں پروڈیوس کر رہے ہیں فرام ٹرکی. دیر از مینی مور. دیکھیں دے ہیو, اگر سینٹورس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں, سینٹورس میں جو کمپوزٹ پینل اور گلاس لگا تھا ہم نے ٹرکی سے امپورٹ کیا تھا وے بیک ان 2010-2011. تو وہ فیکٹریز اگر یہاں پاکستان میں لگ جاتی, یہ چیزیں ہم یہاں مینوفیکچر کر سکتے تھے. وی ڈونٹ ہیو ٹو امپورٹ. آج بھی اگر بات کرتے ہیں کہ ہم امپورٹ بین لگا رہے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ اے سولوشن. ہمیں لوکل پروڈکشن کو انہینس کرنا چاہیے, لوکل پروڈکشن کو پرائرٹائز کریں. لیکن فار دیٹ یو نیڈ ٹو گیو انسینٹیوز ٹو لوکل اینڈ فارن انویسٹرز کہ وہ آئیں اس ملک میں انویسٹ کریں ہمارے ساتھ. میں یاسر صاحب کا انٹیک چاہوں گی. یاسر صاحب ایک پراپر پوائنٹ آف ویو, جیسے کہ ثاقب صاحب نے بھی کہا کہ کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے. خالی ہم کہہ نہیں سکتے کہ صرف اسپائسز ہمیں چاہیے یا ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے, ہمیں کوئی بڑی پروڈکٹس کی طرف بھی جانا پڑے گا, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو پہ بھی کام کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندر بھی یہ چیز کی لیک ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اس کے اوپر پلیز کچھ بتائیے کہ یہاں پہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں اگر آپ پرائرٹائز کریں اور فوکس کریں ان جو ہماری اسٹرینتھس ہیں. آپ اگر پر کیپیٹا GDP دیکھ لیں ٹرکی میں اس بار $8,500, پاکستان میں $1,200. زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ان سے بہت کم ہے. اب ان سیکٹرز میں ہم آپ دیکھیں جہاں پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ہم جیمز میں, منرلز میں ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے. پاکستان ہیز دا 5th لارجسٹ ریزرو آف منرلس, لیکن اس کو ہم کو دیکھیں آپ ان ٹرمز آف پروسیسنگ, یہاں پہ کسی اسٹون کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی, ویلیڈیشن یہاں نہیں آ رہی. نہ ہم GIA, نہ HRD, نہ IGI سرٹیفکیشن دے رہی ہیں. آپ تو جانتی ہیں جو خواتین ڈائمنڈز لیتی ہیں یا سیفائرز لیتی ہیں پاکستان میں, وہ ویلیڈیشن نہیں ہے. لہٰذا ہم جا کے دبئی سے کہیں اور سے لیتے ہیں. اوور 90% پروسیسنگ انڈیا سے ہو کے آ رہی ہے. تو دیٹ از اے ویسٹ. اپنی چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں آپ, بلاسٹنگ کے تھرو کرتے ہیں, سورسنگ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے. IT میں کام نہیں ہو رہا. تو اگر یہ کاسٹ آف لیبر آپ دیکھ لیں, منیمم ویج آج بھی 25,000 ہے. تو اگر میں IT ایکسپورٹ کرتا ہوں یہاں سے, میں بنسبت انڈیا اور باقی ممالک سے بہت سستا ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. تو IT ہم ایز فار ایز ٹرکی از کنسرنڈ یا کسی اور ملک کی بات کریں, ہم تو اس کے نزدیک نہیں پہنچ سکے. ہم آج بھی کرتے ہیں تو $2 billion کی بات ہو رہی ہے. کلیکٹیو اسٹرینتھ اگر ہم کہیں تو 10 سے 20 بلین کا آپ IT ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ود ٹرکی یو کین آفر کنسلٹنسی. اگر آپ یہاں سے Amazon, جان ہاپکنز اور ویریس انسٹیٹیوشنس کو ورلڈ وائڈ سروسز دے رہے ہیں, تو ٹرکی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ آرکیٹیکچر کی بات کریں, انٹیریئر ڈیزائن کی بات کریں, آپ ماربل انڈسٹری کی بات کریں. پاکستان ہیز ون آف دا بیسٹ ماربلس, رچ بھی ہے, انیکسپینسو بھی ہے. ہمارا شاید ماربل 500 سے لے کے 800 پر اسکوائر فٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اسپین سے لیتے ہیں, ایران سے لیتے ہیں, آپ اٹلی سے لیتے ہیں, 4,000 پر اسکوائر فٹ کی بات ہو رہی ہے. اس سیکٹر میں ہم کام نہیں کر رہے. لیدر کا دیکھ لیں, وی ہیو سم آف دا موسٹ ریچسٹ لیدر. سو اسائڈ فرام ایگرو, اسائڈ فرام ٹیکسٹائل, ہم ان چیزوں سے نکلیں. ایگرو کی بھی دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, رقبہ ہے ہمارے پاس.
8,80,000 اسکوائر میٹر کو اگر کلٹیویٹ اس میں سے 20% بھی کلٹیویٹ کر لیں تقریباً $100 بلین کا صرف ایگرو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کولڈ اسٹوریجز نہیں ہمارے پاس یہاں پہ, ہم اپنا موسٹلی 40% 30% پروڈیوس جو ہے ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ. سو دیر آر لاٹ آف سیکٹرز ٹو ورک آن. ان ٹرمز آف کنسلٹنسی اینڈ سروسز پاکستان بہت کر سکتا ہے. اگین اندر ایریا SMEs. SMEs are a huge segment as far as our GDP contribution is concerned. 40% contribution ہے ان کی. Nearly 4 million plus آپ کے پاس SMEs کام کر رہے ہیں. Last 3 years میں 16,000 companies register ہوئی ہیں SCCP میں. لیکن ان میں سے کتنی companies ان کو ایکسپورٹ کی طرف ہم لے کے گئے ہیں, کتنی companies کو ہم نے financial incentive دیے. آج بھی انٹرسٹ ریٹ آپ کا 16% کراس کر کے nearly 17% تک جا چکا ہے. سر لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کیوں, اتنی انفلیشن بڑھی تو کنٹرول کیوں نہیں کی گئی؟ اچانک جب بہت ساری ہو گئی تو پھر آپ کو خیال آ رہا ہے اس سے پہلے کیا لوگ سو رہے تھے؟ سرکل ہے. جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں, یہ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی ہے, یہ نیا پروگرام تو ہے نہیں, 22ویں بار جا کے ہم نے سے لیا ہے, 22nd ٹائم, اور یہ 6 بلین نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی ود دا نیکسٹ 2 years we're gonna need around $50 billion. تو آپ یہ بات میں دس از ود دی ایکسیپشن مارگن اسٹینلے کی رپورٹ بھی کل آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں 36 بلین کی ریکوائرمنٹ تو میں بتا نیکسٹ رہا ایئر کے ہوں لیے کہ بتائی ویل اوور 50 بلین آپ کے جو اخراجات ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو آج تک ہم ریسٹرکچر نہیں کر سکے, ٹیکس ریفارمز ہم نہیں لا سکے. دیز آر دا فنڈامنٹلس. اگر آپ ٹیکس کلیکشن کریں, اس سال بھی آپ کا جو فسکل جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اٹس اباؤٹ 3,100 بلین. اٹس اے ہیوج نمبر. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ صرف کنٹریبیوشن جو ہے 3% سے آ رہی ہے, آپ نے باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا. جو مین ہمارا ایز فار ایز دی ڈیفیسٹ از کنسرن, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایز فار ایز ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز ویل ایز دی the current situation of the economy, you have to focus on remittances کہ پاکستان میں پیسہ واپس آئے, FDI یہاں پہ آئے, اور ایکسپورٹ سے آپ کی ریونیو جنریشن ہو سکے, اور ایکسپورٹس کو انہانس کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ٹیرفس کم کرنے پڑیں گے, انسینٹیوز دینے پڑیں گے, اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اور جو روڈ شو کی امبیسڈرز نے بات کی, دیکھیں آئی ٹوٹلی ایگری ود دیم کہ آج تک پراپرلی BOI نے یا منسٹری آف کامرس نے ریلیونٹ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا, اور نہ لا کے ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی سروسز آفر کریں, آپ دکھائیں دنیا کو جا کے کہ what kind of pharmaceuticals we have. ہمارا فارماسیوٹیکل جو ہے we can at least earn about $20 billion just from Africa. جو پوٹینشیل ہے وہاں پہ کہ ہمارا جو میڈیسن بہت سستا ہے. اگر آپ پیناڈول باہر لیتے ہیں $5 کی, تو وہ پیناڈول شاید آپ کو یہاں پہ $1 کی مل جائے. لیکن اس کے اوپر پروموشن کی ہم بات نہیں کر رہے. اگین ویلیو ایڈیشن کی بات کریں تو ماشاء اللہ وی آر ناؤ ماشاء اللہ میکنگ ڈسپوزیبل سرنجز جو یونائٹڈ نیشنز نے اپروو کی ہوئی ہیں, سوری WHO نے اپروو کی ہوئی ہیں. تو ان کو جا کے آپ مارکیٹ کریں. وی ہیو اونلی ون فیکٹری ان پاکستان. اس میں رائٹ. یاسر صاحب سے پوچھتے ہیں. یاسر صاحب, ٹرکی تو اوبویسلی پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. جوائنٹ وینچرس کی بات کر رہے تھے ہم. جوائنٹ وینچرس سے ابھی بھی ہم نے اسٹارٹ اپس میں بہت زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں فنامنل گروتھ دیکھی ہے. ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا ہم SMEs کے اوپر آئیں, SMEs کسی بھی بیک بون ہوتی ہے. اگر اس کا SMEs چلیں گے تو ہی لارج اسکیل جو ہے وہ پرفارمنس دیکھی جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ SMEs اب جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ جو ہے وہ وہاں پر ترقی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ SMEs مزید جو ہے وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو مین اکانومی کسی بھی اکانومی کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے SME سے, والیوم وہاں سے آتا ہے. اس میں آپ کے اسمال ٹریڈرز ہیں, نیو اسٹارٹ اپس ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کی مین ویلیو ایڈیشن لاتے ہیں سیکٹرز میں وہی لاتے ہیں. میجر آپ کی ہیوج انٹرپرائز بہت کم ہوتے ہیں. جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا ریگارڈنگ دی اوور آل آؤٹ لک آف پاکستان ان ٹرکی, میں آپ کو خود اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں. آئی بن ٹو ٹرکی اینڈ ٹرکی بہت پیار, ٹرکش سٹیزنس بہت پیار کرتے ہیں پاکستانی سے, پازیٹیولی دیکھتے ہیں. بلکہ میں جب ایئرپورٹ پہ گیا تھا انہوں نے کہا تھا یو ڈونٹ لک لائک یو فرام پاکستان, لگ رہا ہے کہ آپ ٹرکی سے ہیں. کمپلیکشن ہماری ان کے ساتھ ملتے ہیں, کلچر ویلیو سسٹمز ملتے ہیں, اور وہ نہایت ہی اوور آل ان کا جو آؤٹ لک ہے پاکستان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے. جو بات کی امبیسڈر صاحب نے ود ریگارڈس ٹو سیمپلز, دیکھیں یہ ناکافی ہے. میں خود انٹریکٹ کرتا ہوں اپنے جتنے ہمارے کمرشل اٹیچیز ہیں باہر ممالک میں جا کے, جو پاکستانی کمرشل کاؤنسلز بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو دے ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا آف پاکستان. اگر ان کے پاس ڈیٹا ہوتا تو وہ خود بتاتے کہ آئیں آپ کو ان سیکٹر سے ملاتے ہیں. دیکھیں ابھی ہمارے پاس سینٹرل ایشیا کے امبیسڈرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ویو ہیڈ اے لاٹ آف انٹریکشن ود دیم. وہ اپنی ڈیلیگیشنز یہاں لے کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم ان کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاتے ہیں. سیمپلز میں ایشو ایک آدھ دفعہ ہو گیا ہوگا, اتنا تو نہیں ہوتا. دیکھیں جو پاکستان میں جنرل لوگ بزنس کر رہے ہیں, اور یہاں سب جنرل بزنس کیونکہ یورپ اور امریکہ میں جا رہا ہے, تو پھر آف کورس ٹرکی سے کیا بیسٹ جو فٹ بال آپ کا یوز ہو رہا ہے ورلڈ کپ میں, وہ آپ کو پاکستان کا بنا ہوا ہے. یہاں پہ جو بیسٹ سرجیکل اکوپمنٹ دنیا میں جا رہی ہے آپ کی بنی ہوئی ہے. اس سال ہم نے وینٹیلیٹر بھی بنا کے دکھا دیا. سو وی آر دا بیسٹ ایٹ وٹ وی ڈو. اگر بیچ میں ایک یا دو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ ایکسیپشن ہے, کہ چائنا سے کتنی چیزیں آتی ہیں جو خراب ہوتی ہیں, ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے کہ بزنس از بزنس. جو میں چیز کہہ رہا تھا کہ موٹیویٹ کرنا چاہیے. موٹیویٹ کے علاوہ ہمیں B2B کنیکٹیوٹی میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں ہم جب جاتے ہیں نا سفارت خانوں کو, ہم جب اپنے جتنے اوورسیز مشنز یہاں سرو کر رہے ہیں, چاہے وہ چائنیز ہوں, جرمنز ہوں, جتنے سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ایز این انڈیویجول, دے ول ناٹ لسن ٹو اس. لیکن گورنمنٹ جب گورنمنٹ ہمیں انٹروڈیوس کرے گی کہ دیز آر دا ٹاپ 5 آف دس ریجن, وہ ہمیں ملائیں کہ ٹاپ 5 یہاں پہ ایکسپورٹرز ہیں ان سیکٹرز کے, وہ ہمیں ترجیح دیں گے, وہ ہمیں پرائیورٹی دیں گے, اور ساتھ ان کے ساتھ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروائیں گے. دیٹ از دا بیسٹ. کیونکہ گورنمنٹ کی جب انڈورسمنٹ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو اس سائڈ پہ ریکگنیشن بھی ملتی ہے, آپ کو ویزاز بھی مل جاتے ہیں. ہمارے لوگ 1 مہینے تک یہاں پہ خوار ہوتے ہیں ویزا لینے کے لیے. ود ریگارڈس ٹو چائنا یا اور ممالک کی بات کریں تو گورنمنٹ کا ایک بہت کی رول ہوتا ہے.
to facilitate the local business community. It's not just in terms of production but also in terms of connectivity, کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملائیں جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں, اور ساتھ یہ ری ایشورنس دیں ان کو کہ واقعی ہم ان کو جانتے ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, یہ بیسٹ ہیں, ان سیکٹرز میں بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں, لوکلی اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں. لیکن جو 3-4% کنٹریبیوشن ہے ٹیکس پیئر کی, آج تک اس کو وہ عزت اور ریکگنیشن ہم نہیں دے سکے. یہ بہت بیسک میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ پلیٹنم کارڈ ہولڈر ہیں, گولڈ کارڈ ہولڈر ہیں, اس کو پتہ چلے کہ میری اہمیت کیا ہے. ہم اور ٹیکس پیئرس کو انکریج کریں گے اس نیٹ میں آنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر گورنمنٹ فنڈ نہیں کر سکتی, روڈ شوز کو پرائیویٹ سیکٹر فنڈ کرے گا, لیکن encourage to happen. ہم اگر دبئی جاتے ہیں کہ دبئی ایک ہب ہے, سینیریو کریٹ کر دیا جائے, that's it. Otherwise پلیٹ فارم ہم جا کے باقی ممالک کے ساتھ ایک ٹریڈ شو میں حصہ نہیں لینا چاہتے. اس ٹریڈ شو میں ہمارے پاس 1000 کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اونلی میڈ ان پاکستان کا ایک ٹریڈ شو کریں, چاہے یہاں پہ کریں یا باہر کریں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, ڈیفینس کو بھی جتنا ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, فورم ٹائپ کا کچھ ہو. دیکھیں باہر سب ملک کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی سینٹرل ایشیا والے کر رہے ہیں, ہماری آلموسٹ 100 بزنس مین کی ڈیلیگیشن قزاقستان وہ لے کے گئے ہیں. تو کیا ہم ان کو یہاں نہیں لا سکتے؟ سیم تھنگ وتھ ٹرکی, کہ ٹرکی انویسٹرس کو ہم یہاں لے کے آئیں اور ٹاپ 20 بزنس مین سے ملا دیں. آپ کراچی, سیالکوٹ, فیصل آباد, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد سے ملائیں کہ دیز آر دا بیسٹ بزنس مین. ہم ایز انڈیویجولز یہ چیز کرتے ہیں. ہمارے جو سینٹرل ایشیا کے نئے ایمبیسڈرز آئے تھے. یاسر صاحب, پروگرام کے لاسٹ مومنٹس ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو گفتگو کو تھوڑا ایک باکس میں بند کر کے طریقے سے جو ہے وہ کنکلوڈ کریں, اور یہ بتائیں کہ اکانومک افیئرس کی بات ہو رہی ہے, تو اکانومیکلی ہم اور ٹرکی کس دورائے پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں پروگرس کی بات کریں تو وی آر موونگ فارورڈ ایز اے نیشن, وی آر موونگ فارورڈ. دونوں ممالک, ٹرکی تو بہت آگے ہے ہم سے, لیکن اگین وہ آگے ہے بیکاز آف پالیسی. پاکستان میں ہمیں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ گورنمنٹ کون سی بیٹھی ہوئی ہے, ان کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے, وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہم اگلے 20-50 سال کا سوچ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اگلے 50-100 سال کا سوچیں گے, ہمارے لیے سوچیں گے, اپنے ملک کے لیے سوچیں. یہ دوسرے ممالک کے لیے بھی ضروری ہے, بیکاز وہ جب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سوچیں گے, وہ کہیں گے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے کیا, وہاں پہ پرائسز جو آپ کے ٹیرفس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں, آئل پرائسز کا ایک امپیکٹ نہیں ہے, ایک تو گلوبل امپیکٹ ہے جو پاکستان فیس کرتا ہے. جیسے ہم بات کریں ابھی ویٹ پرائسز آپ کی انکریز ہو گئی بیکاز آف دا رشیا, اینڈ ابھی 5 مہینے میں 63% انکریز ہوئی ویٹ پرائسز میں. بٹ ہمارا ڈلما یہ ہے کہ ڈسپائٹ بینگ این ایگرو کنٹری, ہم 2 ملین ٹن کا جو شارٹ فال ہے ہمیں بھی امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, وہ انفلیشن پاس آن ہوگی. بٹ ٹیرفس کی آپ بات کریں تو ٹیرفس ہم انکریز کر رہے ہیں, تو جو فیکٹریز یہاں پہ لگنی ہے, جن لوگوں نے جے وی کرنا ہے, وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن میں یہ چیز فیکٹر ان کریں گے کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی, وہاں پہ انسرٹنٹی ہے, پولیٹیکل رسک ہے, جیو پولیٹیکل رسک ہے, اکنامک رسک ہے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. دیکھیں وی نیڈ ٹو پٹ آور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اسائڈ اور فوکس کریں پاکستان کے اوپر, میڈ ان پاکستان کے اوپر, پاکستان ایکسپورٹس کے اوپر, بائیلیٹرل ٹریڈ کے اوپر. A strong and independent financial economy is the future of Pakistan. اگر یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہمارے پاس ہوگا, ہر لحاظ سے یہاں پہ خوشحالی آئے گی. لوگ دیکھیں ایجوکیشن میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہیلتھ کیئر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر از اے بائی پروڈکٹ, وہ بائی ڈیفالٹ آپ اس پر بنائیں گے, لیکن پیسہ ہوگا تب. سو نتھنگ ایلس میٹرز, اونلی تھنگ میٹرز از دی اکانومی, دا بزنس کمیونٹی میٹرز. وہ فیس ہیں اس ملک کا. اور جیسے امبیر صاحب نے رائٹلی کہا کہ گورنمنٹ ریپرزنٹیشن ضروری ہے بیکاز وہ انڈورسمنٹ دیتے ہیں ہمیں, لیکن جو ٹرو فیس آف پاکستان از دا بزنس مین, وہ پلس سمجھتا ہے اس ملک کی. اور میں بتا رہا ہوں کہ اوور آل جو آج کل حالات ہیں دنیا میں نے بہت ڈیمیج کیا ہے. دیکھیں یو این کہہ چکا ہے کہ فوڈ شارٹیجز آ رہے ہیں, تو ہم مانتے ہیں کہ کووڈ کے بعد اکنامک سچویشن ان ورلڈ ہیز ڈیٹیریٹڈ, لیکن پاکستان میں اس کی جو امپلیکیشن آ رہی ہیں, جو اس کے آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں, وہ ڈبل ہیں, ایمپلیفائڈ ہیں, کیونکہ ہم ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو ہم نے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ باہر ممالک میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ چائنا کے انویسٹرز ہیں یا ٹرکی کے, وہ دیکھتے ہیں. ایک چیز اور, ہمیں ایس ای زی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں 21 سے 22 ایس ای زیز ہیں چائنا کے ساتھ, اور جتنے ممالک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وی مسٹ میک اٹ کمپلسری کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ. 22 ہیں لیکن ورکنگ آرڈر میں کتنے ہیں؟ دیکھو اس میں بہت کم ہے, لیکن اس میں انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں وہاں پہ. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر ہم ان کو انرجائز کرتے ہیں تو ہم یہ میک شیور کریں کہ کمپلسری ہو کہ کوئی بھی کمپنی یہاں پہ اگر کام کرتی ہے وہ جے وی کرے پاکستان کے ساتھ, جیسے مڈل ایسٹ نے ایک ٹائم پہ کیا تھا. اسپانسرشپ کا کانسیپٹ دیکھیں, آپ نے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وی کی ناٹ کمپیٹ ود کمپنیز فرام چائنا. دیکھیں دے آر جائنٹس, اینڈ اس کے علاوہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. اگر لوکل انڈسٹری میں آ کے کمپیٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے, ٹائل میں, فرنیچر میں, تو دے ول سرپاس اس, اور وہ ایکسپورٹ کریں گے اور وہ فنڈ ریپیٹریٹ ہوگا چائنا. تو ہم نے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. 80% امپلائمنٹ شوڈ بی فرام پاکستان, 50% شیئر ہولڈنگ شوڈ بی فرام ا پاکستانی کمپنی. یہ کوئی بھی اگر یہاں پہ پالیسی شوڈ بی ان فیور آف پاکستان. ایبسلیٹلی, یہ ملک ہے تو ہمیں